یوکے میں آج کل پھر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جو پی آر ہے یعنی کہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، وہ 5 سال کی بجائے 8 سال کے بعد آپ کو ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا، جو آپ کی سٹیزن شپ ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی، 5 سال کے بعد ملنے کی بجائے اب آپ کو 8 سال کے بعد ملے گی۔ یہ کنفرم نیوز نہیں ہے، یہ ایک رومر ہے، یہ ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، اور ایک اخبار ہے اس نے جو ہے یہ نیوز جو ہے وہ دی ہے۔ وہ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا نیوز ہے اور کب تک گورنمنٹ پلان کر رہی ہے یہ رول اپلائی کرنے کے لیے۔ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا، جن کو انفارمیشن نہیں ہے، یہ ان کے لیے کہ آپ کو یہاں پر یوکے کے اندر سکلڈ ورکر ویزا یا ہیلتھ کیئر ویزا کے اندر 5 سال گزارنے ہوتے ہیں۔ 5 سال گزارنے کے بعد آپ کو آئی ایل آر ملتی ہے، جس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین۔ 1 سال آئی ایل آر کے اوپر گزارنے کے بعد آپ کو مل جاتی ہے سٹیزن شپ۔ سٹیزن شپ کا مطلب ہے پاسپورٹ۔ ہائی گائز، میرا نام ہے حسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں برٹش لوری۔ اچھا، یہ جو آرٹیکل ہے یہ ڈیلی میل نے شائع کیا ہے 3 جون کو، اور اس کی نیوز یہ ہے کہ فارنرز مائٹ ہیو ٹو ویٹ لانگر ٹو بیکم برٹش سٹیزنز، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے یوکے کی وہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ جو فارنرز ہیں جو کہ ملک سے باہر سے ادھر آئے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ انتظار کروائیں، مطلب کہ 5 سال کی بجائے ان کو 8 سال کے بعد ہم پرماننٹ ریزیڈنسی دیں۔ اور یہ اس پلان کا حصہ ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے یوکے کی وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم کم لینینٹ ہوں فارنرز کے لیے، تاکہ وہ اتنی آسانی سے ادھر برٹش نیشنلز نہ بن سکیں اور ان کو تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے، تاکہ جو یوکے کی اٹریکشن ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے۔ یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ہوم آفس کنسیڈر کر رہا ہے کہ جو فارنرز ادھر آئیں گے ملک کے باہر سے، ان کو ہم 5 سال کی بجائے 8 سال کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی دیں گے، تاکہ ان کو زیادہ انتظار کرنا پڑے۔ اس کی وجہ سے جو فارنرز ادھر آئیں گے ان کو اٹریکشن کم ہوگی یوکے کی طرف، وہ دوسرے ملکوں کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا، جیسے جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، جدھر آپ کو نسبتاً یہاں کی نسبت جلدی پاسپورٹ مل جائے گا۔ اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ ہوم آفس سوچ رہا ہے کہ ہم ایسا رول بنا کے جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ الائن ہو جائیں گے، لیکن آرٹیکل میں انہوں نے بالکل نہیں لکھا کہ کون سے ایسے دوسرے ملک ہیں جن کے ساتھ وہ الائن ہو جائیں گے۔ اور کنفیوژن یہ ہے کہ کچھ ویکس پہلے جو جرمنی ہے اس نے الاؤ کیا ہے کہ ہم 3 سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی دے سکتے ہیں۔ ڈیلی میل کے اس آرٹیکل کے مطابق جو ایپلیکنٹ ہے اس کو یوکے میں کام کرتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے 2 سال گزر چکے ہوں۔ نمبر 2، جو کرمینلٹی تھریش ہولڈ ہے وہ انہوں نے تھوڑا سخت کر دیا، مطلب کہ جو ایپلیکنٹ ہے اس کے لاسٹ 10 ایئرز میں، لاسٹ 10 سال میں کوئی کرمینل ریکارڈ نہ ہو۔ نمبر 3، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل کے قانون کے مطابق جو اوور 65 ہیں، جن کی عمر 65 سے زیادہ ہے، ان کو یوکے کا نالج ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، لیکن گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اب جو ہم نئے قانون بنائیں گے اس کے مطابق جو اوور 65 ہیں ان کو نالج ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بیڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اوور 65 ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی بھی چینج جو ہے ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، گورنمنٹ کی ویب سائٹ میں اس کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے، انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ رومرز ہیں کہ گورنمنٹ ایسا سوچ رہی ہے، اور گورنمنٹ کی ویب سائٹ نے ابھی ایسا کچھ بھی اپروو نہیں کیا اور نہ ہی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے، تو اس لیے یہ کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن رومرز ہیں۔ اور بہت سے ایسے کوسچنز ہیں جو کہ آنسر نہیں کیے گئے اس ڈیلی میل کی رپورٹ کے اندر، اس لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ آفیشیل اپڈیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے تاکہ ہمیں کنفرم نیوز ملے۔ لیکن ہو سکتا ہے ان فیوچر میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کوئی قانون بنا دے جو کہ سخت ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرماننٹ ریزیڈنسی لینی ہے۔ 2021 میں گورنمنٹ نے کنسلٹیشن کی تھی، جو آئی ایل آر ہے، پی آر ہے، اس کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 8 سال کر دی جائے، اور جو کمنٹس آئے تھے اور جو فیڈ بیک تھا وہ مارچ 2020 میں گورنمنٹ نے پبلش کر دیا تھا۔ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں کہ گورنمنٹ ایسا کیوں کنسیڈر کر رہی ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ ڈسکریج کرے ان لوگوں کو جو ادھر صرف سٹیزن شپ لینے کے لیے آتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ مشکل کر دیں کہ جن کا یوکے کے ساتھ اتنے زیادہ ٹائز نہیں ہیں، وہ ادھر آئے ہیں صرف اور صرف سٹیزن شپ لینے کے لیے اور ادھر کے سسٹم کے اوپر برڈن بننے کے لیے، جو کہ ادھر آ کے بینیفٹس وغیرہ اپلائی کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، ٹیکس نہیں دیتے گورنمنٹ کو، ادھر آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں۔ اور تیسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں جو کہ جینون ہیں، جو ادھر آ کے یوکے کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہائی ٹیکس دے رہے ہیں اور ادھر رسپانسبل سٹیزن ہیں، کرائم نہیں کر رہے۔ یہ ریزن ہو سکتی ہے بہت امپورٹنٹ۔ کوئی فائنل ڈیسیجن کرنے سے پہلے جو یوکے کی گورنمنٹ ہے
آف کورس وہ پروز اینڈ کونس جو ہے وہ دیکھے گی اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ رول ہمیں اپلائی کرنے چاہیے کہ نہیں. سب سے امپورٹنٹ وہ یہ سوچیں گے کہ ایسے کوئی رولز اپلائی کرنے کی وجہ سے ہماری اکانومی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, ہمارے امیگریشن نمبرز تو نیچے جانے چاہیے لیکن اکانومی تو نہیں نیچے چلی جائے گی. اس نیوز کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یو کے میں آنا چاہتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں جانا چاہتے ہیں جو کہ امیگرینٹس کے لیے زیادہ بہتر ہے, جیسے کہ کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ؟ آپ اس رائے کا اظہار کریں اس کمنٹ سیکشن میں. کوئی سوال ہو کمنٹس میں پوچھیں, میں اس کا جواب دوں گا. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.